پوری نہیں ہوں گی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے بھائی, جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا, تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں, تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں, اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھئی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا, سنت استخارہ, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی, اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اور کرنا کیا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, جہاں میں نے پیغام بھیجا, استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا, اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے, چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے, لڑکیوں کی خدمت کی, ان کے والد نے بلایا, اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, علی ان تأجرنی 8 حجج, آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے, اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمائے ذالک